وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آج کے دن کوئی پڑھے تو مومن روئے گا، آج رسول کے اس پیارے نواسے کا دن ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے ایک شخص رسول کے پاس آیا ملنے کی خدمت غرض سے، پیغمبر کے لیے ایک ہرنی کا بچہ لے کر کے آیا۔ جیسے ہی وہ جانے لگا اس نے پیغمبر کو وہ ہرنی کا بچہ ہدیہ کیا۔ مولا حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے تھے، پیغمبر نے وہ بچہ حسن مجتبیٰ کو دے دیا۔ اسی اثنا میں حسین تشریف لائے، کہتے ہیں نانا میرے حصے کا گفٹ کہاں ہے، میرا تحفہ کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ آپ دونوں کا ہے، فرماتے ہیں نہیں نانا آپ نے یہ حسن بھائی کو دیا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے حسین نے رونا شروع کیا۔ حسین نے جیسے ہی گریہ کرنا شروع کیا نا، پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، پروردگارا مجھے حسین کا رونا پسند نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے گرد پھٹی کیا دیکھتے ہیں، ایک ہرنی اپنی پشت پہ اپنے بچے کو لیے دوڑتی ہوئی پیغمبر کی طرف آ رہی تھی۔ آ کر کے عرض کرتی ہے اپنی زبان میں یا رسول اللہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں جلدی آپ کی خدمت میں پہنچوں۔ یا رسول اللہ میرے آنے میں اگر دیر ہوئی ہو مجھے معاف کر دینا۔ اللہ کے رسول میں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، یہ میرا بچہ حسین کے لیے حاضر۔ محبت تھی میرے رسول کو اپنے حسین سے۔ اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ تمام بچوں سے الگ کھڑا ہوا تھا۔ رسول گئے ہیں، اس بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا۔ سلیمان پوچھتے ہیں یا رسول اللہ بچے تو اور بھی کھڑے تھے، یہ اس بچے سے الگ سے اظہار محبت کی وجہ کیا ہے؟ رسول نے گریہ کرنا شروع کیا، فرماتے ہیں سلیمان یہ وہ بچہ ہے جسے میرے حسین کا رونا پسند نہیں ہے، یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ سلیمان میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جہاں جہاں سے میرا حسین چلتا ہے یہ حسین کے قدموں کی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے۔ آج رونے کا پتہ نہیں چلے گا جوانوں، حسین کے غم میں رونے کا فائدہ کیا ہے؟ ایک عالم دین کے جملے، جب مومن مرتا ہے نا تو قبر میں جاتا ہے، رشتہ دار، اولاد، بیوی، بھائی، بہن سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اندھیری کوٹری میں مومن قبر میں ہوتا ہے، ایک کونے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ مومن پوچھتا ہے کون ہے اس عالم میں میری قبر میں مجھ پہ رونے والا؟ آواز آتی ہے تیرا مظلوم امام رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، جوانوں میں، ماں بیٹیوں میں مجھ پہ روتا رہا، حسین تجھے وہاں رونے آیا۔ ارے جہاں تیرا اپنا کوئی نہیں ہے، کتنا مظلوم ہے زہرا کا لال۔ عزادارو اتنا مظلوم تھا، اگر کچھ لمحے نہ مارتے حسین خود مر جاتا، کچھ لمحے حسین پہ حملہ آور نہ ہوتے روح پرواز کر جاتے، کیسے روح پرواز نہ کرتے؟ مقتل کہتی ہے جیسے ہی حبیب گرے نا
حسین نے ایک نوحہ پڑھا، رو کے کہتے ہیں اب حسین کا دایاں بازو قلم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد مسلم ابن اوس جا گرے، فرماتے ہیں میرا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ کچھ لمحے کے بعد ابوالفضل العباس گرے، فرماتے الان کا سرازاری۔ اب عباس کے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جب علی اکبر گئے، فرماتے ہیں بنیا علی الدنیا بعد کلفا، اکبر تیرے جانے کے بعد تیرے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا۔ عزادارو کیسے ودا کیا ہے میرے مولا نے۔ آئے ہیں، آ کر کے خیمے کے باہر کھڑے ہو گئے، آگے کہتے ہیں بہن زینب، ام کلثوم، سکینہ، لیلہ، رباب، میرا آخری سلام۔ آپ لوگوں نے سنا ہے آخری سلام؟ میرا آخری سلام، سلام کون کر رہا ہے؟ جو سیدانیوں کی آخری امید تھی۔ عباس چلے گئے، اکبر چلے گئے، قاسم چلے گئے، اول محمد چلے گئے، بچے تھے حسین۔ اب وہ حسین اجازت مانگنے آیا ہے زینب سے۔ بیوی فرماتی ہیں بھائیا کچھ لمحے اندر آ جاؤ، آپ کی حالت غیر ہے، بھائی زخموں میں زخم ہے۔ یہ حالت تھی، مقتل کہتی ہے مشرق کی ہوا مغرب کی طرف گزر جاتی تھی، مغرب کی ہوا مشرق کی طرف گزر جاتی تھی۔ حسین چلتے تھے، گر پڑتے تھے، اتنے زخم تھے حسین کے بدن اطہر پر، کم سے کم جو تاریخ نے زخم لکھے ہیں 72 زخم ہے حسین کے بدن اطہر پر۔ جوانوں ذرا سوچو تو صحیح، کسی بندے کو ایک سوئی چبھ جائے 2 دن وہ بے چین رہتا ہے، جس کے بدن اطہر پر 72 زخم ہو، اس حسین کی حالت کیا ہوگی؟ عزاداروں ذرا سوچو تو صحیح نا، حالت کیا ہے میرے مولا حسین کی۔ بہن نے جب اصرار کیا نا، جملہ کہا ہے میرے مولا نے، فرماتے ہیں بہن زینب میں امام ہوں، میں غیور ہوں، میں نہیں سن سکتا، میں نہیں سن سکتا، ذرا غور سے سنو نا۔ اب کوفی و شامی حسین کو تانے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسین اب زینب کے پیچھے نہیں چھپو، اب جلدی باہر آؤ۔ عزادارو جب بہن کا اصرار بڑا ہے نا، آیا ہے میرا مولا، تشریف لایا ہے میرا مولا، آ کر کے کہا بہن زینب ای دینی بثوب العتیق، مجھے ماں زہرا والی لباس لا دو، مجھے وہ کپڑا لا دو جو میری ماں میرے لیے سی کر کے گئی تھی۔ جناب زینب نے فضہ سے کہا اماں فضہ وہ لباس لے آئے جو اماں زہرا سی کر کے رکھ کے گئی تھی۔ میں مسائل پڑھوں تو آپ لوگ رو گے، توجہ تو کرو، غور تو کرو۔ زینب کا بھائی زینب کو چھوڑ کے جا رہا ہے، حسین شہادت کے لیے جا رہا ہے، وہ حسین جسے زینب نے دیکھا تھا، ماں کنگھیاں کرتی تھی نا، اگر ایک لمحے کے لیے حسین رو پڑتا، زہرا کئی رات سوتی نہیں تھی، میرا حسین رویا کیوں ہے؟ اب وہی حسین موت کی جانب جا رہا ہے، وہی حسین واپس نہیں آئے گا۔ ایسا لباس لینے کے لیے گئی ہے، بی بی لباس لے کر کے آئی، فضہ نے تھاڑے مار مار کے رونا شروع کیا،
بی بی زینب بے چین ہوئی، فرماتی ہے اما فضا میں پہلے بہت ڈری ہوئی ہوں، اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہے؟ بی بی کہتی ہے زینب اب مجھے یقین ہو گیا ہے حسین بچنے والا نہیں ہے۔ اما آپ کو کیسے یقین ہوا؟ بی بی فرماتی ہے زینب ایک وقت تھا آپ کی اما زہرا یہ لباس سی بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی، میں نے پوچھا تھا آقا زادی گریہ کیوں کر رہی ہے؟ زہرا نے مجھ سے فرمایا تھا اما فضا 10 محرم کو کربلا میں جب میرا بیٹا یہ لباس مانگے سمجھنا سکینہ یتیم ہوئے، سمجھنا زینب اجڑ رہی ہے، سمجھنا میرا گھر اجڑ رہا ہے۔ بس عزادارو میرے مولا نے لباس کو زیب تن کیا، جیسے ہی دیکھا نا جناب زینب نے بھائی لباس پہن بھی رہے ہیں، پارا پارا بھی کر رہے ہیں، کبھی یہاں سے پھاڑتے ہیں کبھی یہاں سے پھاڑتے ہیں۔ کہتی ہے میری آقا ذاتی بھیا آپ تو جوانان جنت کے سردار ہیں نا، بہن کو آج حکم دے زینب آپ کا لباس جنت سے منگوائے، بہن کو کہے میں آپ کے لیے جنت سے لباس منگواؤں۔ جملہ کہا ہے میرے مولا نے، فرماتے ہیں زینب میں امام ہوں، میں غیور ہوں، ذرا میرے مقتل پہ جانے کی دیر ہے، جیسے ہی تیرے بھائی نے شہید ہونا ہے، کسی نے حسین کی ابا لوٹنی ہے، کسی نے حسین کا امامہ لوٹنا ہے، دعا کرو بدن پہ یہی لباس رہ جائے۔ زینب تجھ جیسی شریف بہن میرے لاشے پہ آئے، ارے کوئی کپڑا تو ہے۔ زینب میں اس لیے لباس کو پارا پارا کر رہا ہوں، ہر ایک سے میرے مولا ودا کر رہے ہیں۔ سیدانیوں کو بلایا، کہا میں ایک ایک سے ودا نہیں کر سکتا، آپ سب میں کھڑی ہو جائے۔ ساری بیویاں سب میں کھڑی ہو گئی، زہرا کا مجبور بیٹا، زہرا کا مظلوم بیٹا، فرماتے ہیں بیویوں میرا آخری سلام۔ پھر فرماتے ہیں زینب بہن وہ جن کے شوہروں نے میرے اوپر جان قربان کی ہے، جن کے بیٹوں نے میرے اوپر جان قربان کی ہے، جنہوں نے آ کر حسین پہ فداکاری کی ہے، انہیں بھی جمع کرو، لے آؤ حسین کے سامنے۔ جب وہ بیویاں آئی میرے مولا نے کہا آپ کے شوہروں نے آپ کے مردوں نے حسین پر جان قربان کی ہے، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عزادارو ان میں ایک وہ ماں بھی تھی جس کے بیٹے کے سر کو اس کی طرف پھینکا گیا تھا، یہ کہہ کر واپس پھینک دیا جو حسین پہ صدقہ کیا جائے میں وہ واپس نہیں لے سکتی۔ ارے میں نے اپنا بیٹا حسین پہ صدقہ کیا تھا۔ عزادارو جب ان سے ودا کیا نا، اب دیکھتے ہیں وہ بی بی کھڑی ہوئی ہے جس نے ماں بن کر پالا تھا۔ عزادارو جناب فضا کھڑی فضا کھڑی تھی، مولا فرماتے ہیں اماں فضا میرا آخری سلام۔ فضا آپ نے زینب کے ساتھ رہنا ہے، فضا آپ نے زینب کے ساتھ دینا ہے۔ کچھ نہیں بولا جناب فضا نے، کہا بیٹا اللہ کی امان۔ بس عزادارو اب آیا ہے میرا مولا اپنے بیٹے سجاد کے خیمے میں، اس خیمے میں آئے جہاں سید سجاد لیٹے ہوئے تھے، اس خیمے میں آئے جہاں حجت خدا تھی۔ آ کر کے کہتے ہیں بیٹا سجاد میرا آخری سلام۔ جیسے ہی دیکھا نا کہ بابا کہہ رہے ہیں سجاد میرا آخری سلام،
تڑپے ہیں سید سجاد. فرماتے ہیں بابا یہ حالت جو بن گئی ہے اینا اینا حبیب, بابا حبیب کہاں گئے؟ فرمایا قد قتلا اینا اینا مسلم, فرمایا قد قتلا اینا اینا حانی, فرمایا قد قتلا. اب اس کا نام لیا ہے سید سجاد نے جس کے سہارے پہ زینب عراق آئی تھی. کہا بابا یہ حالت جو بن گئی ہے اینا اینا ابی العباس, بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ مولا فرماتے ہیں قد قتلا, عباس مارے گئے. اب ایک اور نام لکھ لیا ہے سید سجاد نے. مولا فرماتے ہیں بابا اینا اینا اخی علی الاکبر, بابا میرا بھائی اکبر کہاں ہے؟ وہاں علماء فرماتے ہیں حسین لاشے عباس پر تجربہ کر چکے تھے. بھائی کی موت بھائی کی کمر توڑ دیتی ہے. مولا نے نہیں کہا اکبر چلے گئے. فرماتے ہیں سجاد تو کب تک پوچھتا رہے گا؟ ارے میں کب تک بتاتا رہوں گا؟ اس خیمے میں تو ہے, باقی رہے یا میں کچھ لمحے کا مہمان. اسرار امامت بیٹے کو دیے. کہا بیٹا آج کے بعد زمین پر حجت خدا تو ہے. میرے مولا نے سید سجاد کو اسرار امامت سونپے. اگلی خبر دی بیٹا تیرے ساتھ یہ ہونا ہے, بیٹا تو نے رسیاں پہننی ہے, بیٹا تیرے گلے میں توق ہوگا, بیٹا تیری پھوپھیوں کی چادروں کو اتارا جائے گا. بیٹا وہ جو زینب بابا کی زندگی میں روزہ رسول پہ نہیں جاتی تھی نا, اسی زینب کو تازیانے مارے جائیں گے. بیٹا اسی زینب کو تماچے مارے جائیں گے. سجاد تو نے صبر کرنا ہے, سجاد تو نے شام تک جانا ہے. ہاں بیٹا سجاد یہی زینب عباس بن جائے گی, یہی زینب تیری حفاظت کرے گی. بس عزادارو چلنا چاہتے ہیں میرے مولا یا کیا دیکھتے ہیں؟ گھوڑا چلنے سے انکار کر دیتا ہے. مولا فرماتے ہیں ذوالجنا آخری بار لے جا مجھے نرغہ ادا میں, پھر حسین تجھے آزاد کر دے گا. گھوڑے نے اشارہ کیا. کیا دیکھتے ہیں؟ سکینہ نے گھوڑوں کو پاؤں کو پکڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہی تھی بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جاؤ. عزادارو مولا پھر اترے ہیں, آ کر کے بیٹی کو سینے سے لگایا, سکینہ کو سینے سے لگایا. اور یار کوئی تو بیٹھے ہو گے چھوٹی بیٹیوں کے باپ, باپ کو بیٹی سے کتنا محبت ہوتی ہے, کتنا پیار ہوتا ہے چھوٹی بیٹی سے. مولا فرماتے ہیں سکینہ بابا کو جانے دے, میں کوشش کروں گا اگر پانی لا سکا تیرے لیے پانی لے کے آؤں گا. مقتل کہتی ہے بابا کی گود کو چھوڑا, چند قدم دور جا کے کہتی ہے بابا تیری امامت کی قسم سکینہ کو پیاس نہیں لگی, سکینہ کی پیاس ختم ہو گئی. مولا فرماتے ہیں سکینہ کچھ لمحے پہلے کہہ رہی تھی پیاسی ہوں, ارے تیری پیاس کہاں گئی؟ کہا بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. اکبر بھائی گئے واپس نہیں آئے. بابا آپ ہماری آخری امید ہو, بابا آپ چلے گئے, بابا ہمارا کیا ہوگا؟ جملہ کہا علی کی بیٹی نے. کہا بابا اگر جانا بھی ہے نا چلے جائے, ردہ الہ حرم جدنا, ہمیں ہمارے جد کے حرم میں لے جائے. عجیب مجبور تھا حسین, عجیب مظلومیت تھی, بے چین حسین تھا. باپ جانا چاہتا ہے, بیٹی نہیں جانے دیتی. میرے مولا نے کہا پروردگارا میری سکینہ کو نیند آ جائے, پروردگارا
سکینہ سو جائے. عزادارو سکینہ کو نیند آئی. چلا ہے میرا مولا, آیا ہے میرا مولا نغہ آداب میں. آ کر کے میرے مولا نے جنگ شروع کی. کربلا کے میدان میں زہرا کے لال نے ایسی جنگ کی ہے, میں نے روایت میں دیکھا ہے. فضا بھاگ کے آئی ہے, آگے کہتی ہے شہزادی آپ کہتی تھی نا کہ میری خواہش تھی میں بابا علی کی جنگ کا انداز دیکھوں. آؤ آج آپ کا بھائی حسین جنگ کر رہا ہے, آؤ آج زہرا کا لال جنگ کر رہا ہے, آؤ آج دیکھو حسین کی جنگ کو. بی بی نے دیکھا ایسی جنگ کی ہے زہرا کے لال نے. مقتل کہتی ہے کوفہ کی دیواریں نظر آنی شروع ہو گئی. میرے مولا دشمنان اسلام کو سوچو تو صحیح نا, جس کے دل پر اکبر کا زخم تھا, جس کے دل پر غازی کا زخم تھا, سب کچھ لٹا چکا تھا زہرا کا لال. اب وہ حسین جنگ کر رہا ہے, اب وہ حسین اسلام کو بچا رہا ہے. جب وہی نازل ہوئی آواز پروردگار آئی, اے وعدہ پورا کرنے والے اپنے رب کی طرف لوٹا, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹا. بس عزادارو ادھر سے حسین اترے, ادھر سے قاتل آیا, ادھر سے سکینہ آئی, شمر پہنچا ہے. شمر پہنچا ہے, کیا دیکھتا ہے چھوٹی سی بچی بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. کہتے ہیں حسین یہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں یہ میری بیٹی ہے. کہتا ہے خود بلائی ہے. مولا فرماتے ہیں ظالم تیری اولاد نہیں ہے, ایسے موقع پر بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا, بیٹیاں آ جاتی ہے. کہتا ہے حسین خود بھیجو گے یا میں بھیجوں؟ مولا فرماتے ہیں سکینہ چلی جا, یہ ظالم ہے, آپ پہ ظلم کرے گا. باپ کا کہنا مان کر چلی ہے فضا کے ساتھ سکینہ. عزادارو یہ ملعون جالس شمرون علی صدرہی, یہ میرے مولا کے سینے پہ سوار ہوا, اس نے ضربیں مارنی شروع کی. جب تیسری ضرب ماری بھاگی ہے سکینہ, آ کر کے بابا کو پکڑ لیا. مولا کہتے ہیں سکینہ چلی جائے, ظالم ہے. عجیب جملہ, معاف کرنا, یہ کمینہ مارنا چاہتا ہے. سکینہ کمینہ ادھر سے آتا ہے, مولا بیٹی کو ادھر لے جاتے ہیں. کہتے ہیں ظالم نہ مار, میرے سینے کا تعویذ ہے, نہ مار. اس ظالم نے ایک خاجہ مارا, سکینہ زمین پر گری. کہتے ہیں بابا بھی میرا مرے, ارے تماچے بھی. ارے بابا بھی میرا مرے, تماچے بھی مجھے لگ گئے. بس عزادارو جب 13ویں ضرب لگی ہے نا, میرے مولا کا سر پھرا ہے. آواز آئی اماں آدھے ہے, تیرا حسین ذبح ہو رہا ہے. بس عزادارو آخری جملہ آپ کے زحمت تمام. جیسے ہی ضربیں لگی سر جدا ہوا, زلزلہ واپس آیا, مولا کا گھوڑا واپس آیا. گھوڑا جیسے ہی آیا سکینہ نے ہاتھ ڈالے. کہتی ہے بابا کے گھوڑے, یہ بتا میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا تھا یا میرا بابا پیاسا گیا تھا؟ ماتم حسین.